ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے سرایا و غزوۃ ابوا۔ سرایا اور غزوہ ابوا۔ غزوہ کس کو کہتے ہیں اور سرایا کہتے ہیں کس کو، اس کو پہلے ہمیں جاننا پڑے گا۔ تو سرایا اس چیز کو کہتے ہیں، یعنی فوجی دستہ کو کہتے ہیں، جس میں اس فوجی دستے کو کہتے ہیں، یعنی فوجیوں کی جو جماعت ہوتی ہے، ٹولی ہوتی تھی، اس کو کہتے ہیں سرایا۔ اور ایسی ٹولی، ایسی جماعت جس میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرکت نہ ہوا ہو۔ وغزوہ، اور غزوہ کہتے ہیں کہ اس کو غزوہ کہتے ہیں ایسی جنگ کو جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرکت کیے ہوں۔ تو سرایا و غزوۃ ابوا، سرایا اور یعنی فوجی دستہ اور ابوا کا جنگ۔ وبدأ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يبعث سرایا وبعوثا الى بعض القبائل والنواحی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجنے لگے۔ بدع فعل شروع ہے، یعنی لگے، اسٹارٹ کرنے لگے کا ترجمہ یہاں پر کیا جاتا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے کے لیے بدع استعمال کرتے ہیں۔ بدع یفعل کرنے لگا، بدع یاکل کھانے لگا، بدع یبعث یہاں ہے وہ بھیجنے لگے۔ وبدع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یبعث سرایا وبعوثا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجی دستوں کو بھیجنے لگے الی بعض القبائل والنواحی، بعض قبیلوں اور گوشوں کے جانب۔ ولم تکن فی غالب الاحیان حرب، اور بہت دنوں تک نہیں ہوئی تھی حرب کوئی جنگ، حرب کوئی جنگ۔ ولم تکن فی غالب الاحیان مطلب متعدد زمانے میں، متعدد زمانے سے کوئی بھی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ ولم تکن فی غالب الاحیان متعدد زمانے سے نہیں ہوئی تھی حرب کوئی جنگ۔ وقد تکون مناوشات، مناوشات بولتے ہیں آپس میں جھڑپ ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو وقد تکون مناوشات، اور کبھی کبھی آپس میں جھڑپ بھی ہو جاتی تھی۔ وکانت تفید القاء الرعب فی قلوب المشرکین، اور یہ چیزیں یعنی آپس میں جھگڑا وغیرہ ہونا، یہ کیا تھا؟ تفید القاء الرعب فی قلوب المشرکین، مشرکوں کے دلوں میں رعب کو پہنچانے کا ایک کیا تھا؟ ایک ذریعہ تھا، یعنی فائدہ پہنچاتا۔ لفظ ترجمہ یہ ہوگا وکانت تفید، اور یہ فائدہ پہنچاتی تھی القاء الرعب، رعب کو پہنچانا، فی قلوب المشرکین، مشرکین کے دلوں میں، یعنی ایسے کرنے سے ان کے دلوں میں رعب پیدا ہو جاتی تھی۔ یہ کہنے کا مقصد ہے اس عبارت کا۔ وَكَانَتْ تُفِيدُ إِلْقَاءَ الرُّعْبِ فی قلوب المشرکین، اور مشرکینوں کے دل میں اس سے کیا ہو جاتا تھا؟ یعنی رعب پیدا ہو جاتا تھا۔ وَتَظْهَرُ بِهَا شَوْكَةُ الْمُسْلِمِينَ وَنَشَاطُهُمْ، اور اس سے کیا ہوتا تھا؟ مسلمانوں کا شوق اور ان کا جذبہ پیدا ہوتا تھا۔ وغزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفسه غزوۃ الابوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود ابوا کی جنگ کی۔ وہی اول غزوۃ، اور یہ پہلا غزوہ تھا، غزاها بنفسه، جس کو کہ اللہ تبارک جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود لڑا، جنگ کی۔ وطلتها، طلّ یطل مطلب ہوتا ہے گرنا، یعنی پیش آنا۔ وطلتها غزوات وسرایا، اس کے بعد بہت سارے غزوات اور سرایا پیش آئیں، یعنی سب سے پہلا غزوہ کیا ہے؟ غزوہ ابوا ہے، اس کے بعد بہت سارے غزوہ پیش آتے رہے۔ وطلتها، اس کے بعد پیش آئے غزوات وسرایا، بہت سارے غزوہ اور بہت سارے سرائے، یعنی ایسے غزوات پیش آئے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریک کیے ہوں، اور ایسے سرائے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوجی دستے کو بنا کر کے اور روانہ کر دیے ہوں۔ تو اس طرح سے بہت سارے معاملات پیش آئیں، اس طرح سے واقعات بہت سارے پیش آئیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔